آپ میں کا ہر شخص اس وقت اس چیز کو محسوس کر رہا ہوگا کہ دن بدن گناہوں کا سیلاب بڑھ رہا ہے اور معاشرہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ سچویشن ایسی بن چکی کہ کل تک گناہ سمجھا جاتا، اور اگر کسی گناہ کو گناہ سمجھا جائے تو امید ہوتی ہے کہ انسان آگے چل کر کے اس سے بچے گا، لیکن اگر کسی معاشرے کی سچویشن ایسی ہو جائے کہ انسان گناہ کو ضرورت سمجھ بیٹھے کہ اس کے بغیر تو چارہ کار ہے ہی نہیں، تو پھر اس گناہ سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں اور جائزہ لینے کی کوشش کریں اپنے وجود میں، اپنے معاشرے میں، تو آپ اس چیز کو محسوس کر سکیں گے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور کا مسلمان اپنا مقصد حیات بھول چکا ہے۔ آپ یہ تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان پیروں تلے روندے جا رہے ہیں، آپ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں کا وقار مجروح ہو رہا ہے، آپ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، آپ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلمان بے دریغ پوری دنیا کے اندر گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلمان بے وزن ہو چکا، نہ اس کی باتوں کا وزن ہے نہ اس کے وجود کا، بلکہ ایک ایسا بے وزن اور ناکارہ یہ بن چکا ہے کہ معاشرے کے اندر اس کی کوئی ویلیو یا قدر کسی اعتبار سے ہے ہی نہیں۔ کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ وہ کون سی غلطی ہم سے ہوئی جس کی وجہ سے آج زمانہ اپنی ٹھوکروں میں ہمیں لے رہا ہے اور معاشرے نے ہمارے سر سے وقار کا تاج اتار لیا؟ تو اگر میں دو لفظوں میں کہوں تو بس اتنا کہہ سکتا ہوں، جو چیز بھی اپنا مقصد بھول جائے یا مقصد فراموش کر دے، اس چیز کی پھر کوئی عزت نہیں رہتی۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، آپ میں سے بہت سارے کہیں نہ کہیں جاب کرتے ہوں گے، آپ کو اگر بحیثیت ایمپلائی اپوائنٹ کرنے کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا گیا تو آپ سے کچھ امیدیں وابستہ تھیں، آپ کو رکھنے کا کوئی مقصد تھا، آپ کو جاب پر بلانے کے بعد کھلانے پلانے کے لیے جاب نہیں دی گئی تھی، بلکہ آپ کو جاب کسی مقصد کے لیے دی گئی، لیکن آپ وہاں جانے کے بعد اپنا مقصد بھول گئے۔ آپ یہ سوچ میں پڑ گئے کہ کھائیں پئیں ٹائم ویسٹ کریں، اس کے علاوہ کیا ہے؟ نتیجتاً آپ نے وہ مقصد جس مقصد کے تحت آپ کو جاب ملا تھا، اس مقصد کو جب آپ فراموش کر دیں گے اور وہ مقصد پورا نہیں کریں گے تو آپ کو چند ہی دنوں کے اندر جو عزت کی کرسی ملی تھی وہ آپ سے چھین لی جائے گی، اور آپ کو سیدھا آفس کا دروازہ دکھا دیا جائے گا اور کہا جائے گا آپ جا سکتے ہیں۔ اسے ہر اعتبار سے آپ دیکھ لیں، جب کوئی شخص اپنے مقصد کو فراموش کر جاتا ہے تو اس کی عزت چلی جاتی ہے، جب بھی کوئی چیز اپنا مقصد فراموش کر دے یا مقصد پورا نہ کرے اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ یہ مائک ہے، اس وقت اتنے احترام کے ساتھ اچھی طریقے سے اسے سیٹ کر کے میرے سامنے رکھا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہاں پر رکھنے کا مقصد اور لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میری آواز آپ تک پہنچائے، لیکن اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کی جگہ یہ نہیں ہوگی، ایک کونا ہوگا، کباڑ خانہ ہوگا جہاں لے جا کر کے اس کو پھینک دیا جائے گا، اس لیے کہ مائک نے اپنا مقصد پورا کرنا چھوڑ دیا۔ جب تک یہ قوم اپنا مقصد پورا کرتی تھی اس قوم کو سر پر بٹھایا جاتا تھا، اور جب سے اس قوم کو مقصد سے دور بھی کر دیا گیا اور یہ قوم مقصد فراموشی کی شکار بھی ہو گئی، نتیجتاً آج اس قوم کی کوئی آبرو نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی عزت نہیں۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ آج پوری دنیا کے انسانوں کی سوچ دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی سوچ دیکھ لیجئے، ان سے پوچھئے کہ پرپز آف لائف کیا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر آج 1,00,000 انسانوں سے آپ مقصد زندگی اگر پوچھیں گے
تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک بھی صحیح وہ مقصد زندگی، وہ مقصد حیات جو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ مقصد حیات پیش کر سکے، بلکہ 110% میں کہہ سکتا ہوں کہ سب کا مقصد زندگی کچھ اور ہی نظر آئے گا جو قرآن کے بالکل برعکس ہے۔ آپ دیکھیں پرپز آف لائف کسی سے پوچھیں تو کوئی کہے گا لمبی کار مل جائے، کوئی کہے گا بڑی جاب مل جائے، کوئی کہے گا بڑا مکان مل جائے، کوئی کہے گا لیوش لائف کے لیے میری زندگی میں پیسہ آ جائے۔ اگر زندگی کے مقصد کو دیکھا جائے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا اور عیش مستی اور موج کرنا، یہ آج کے انسانوں کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد، اسی تعلیم کی طرف توجہ دی جاتی ہے جس تعلیم کے اندر ارننگ زیادہ ہو، پیسہ زیادہ ملے، اسی جاب کی طرف توجہ دی جاتی ہے جس جاب کے اندر ارننگ زیادہ ہو۔ انسان نے یہ سمجھ لیا کہ میرا مقصد حیات یہ ہے، اچھا کھاؤں، اچھا پیوں، اچھا پہنوں، اچھی زندگی گزاروں۔ یہ آج کی زندگی کے اندر انسانوں کا مقصد بن چکا۔ کبھی عالیشان عمارتوں کو دیکھنے کے بعد انسان کے دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے کہیں اس میں میرا فلیٹ ہو جائے تو کتنا اچھا ہے۔ اب فلیٹ کی قیمت پوچھتا ہے، اور اس قیمت کو پوچھنے کے بعد اس قیمت کو پوری کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اس کا ڈریم پوچھا جائے تو کہے گا میرا ڈریم یہ ہے اس ٹاور کے اندر 32ویں مالے پر میرا فلیٹ ہو تو میری زندگی کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں مقصد زندگی کیا بن گیا؟ دنیا دنیا دنیا، یہ مقصد زندگی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا قرآن نے اسی لیے ہم کو بتایا ہے، اللہ نے اسی لیے ہم کو پیدا فرمایا کہ ہم دنیا میں گم ہو جائیں، دنیا کی عیش مستی کے اندر گم ہو جائیں، دنیا کے تعیشات میں ڈوب جائیں اور دنیا کی موج مستی ہی کو اپنی زندگی کی غرض و غایت بنا دیں؟ نہیں نہیں، یہ ہماری بھول ہے، اور یہ بھول کرنے کی وجہ سے آج دنیا میں ہم پیروں تلے روندے جا رہے ہیں، ہمارا مقام ختم ہو چکا ہے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں، جو لوگ اپنے کریٹ کا مقصد سمجھ لیتے ہیں، اپنے پیدا ہونے کا مقصد سمجھ لیتے ہیں، اپنا مقصد زندگی جان لیتے ہیں اور اس پر جب چلنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کے پاس عالیشان مکان ہو یا نہ ہو، میرا رب انہیں عزت کے تاج عطا فرما دیا کرتا ہے، انہیں وقار کا تاج عطا فرما دیا کرتا ہے، انہیں بلند و بالا مقام عطا کر دیا جاتا ہے اور انہیں عزت و سربلندی عطا کر دی جاتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، قرآن سے پوچھیں، اے قرآن تو ہمیں بتا اللہ نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا ہے، کس وجہ سے اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی؟ آپ قرآن سے پوچھیں، اے قرآن ذرا تو ہی بتا دے ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا، ہماری موت کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے اور زندگی کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے۔ کاش کہ مسلمان قرآن سے رہنمائی حاصل کرتا۔ آج اگر میں دنیا کے مختلف ملکوں کا دورہ کرنے کے بعد انسان کی زندگی کی غرض و غایت کا مطالعہ کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان اپنے مقصد حیات سے بہت دور نکل چکا ہے، وہ مقصد حیات بھول چکا ہے، وہ مقصد پیدائش بھول چکا ہے، وہ مقصد زندگی بھول چکا ہے، وہ گم ہو چکا ہے، ایسے راستے پر چل پڑا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد اس کو کانٹے تو مل سکتے ہیں، پھول کبھی نصیب نہیں ہو سکتے۔ اس راستے کا مسافر بن گیا جس راستے پر چلنے کے بعد اس کی زندگی میں بے قراری تو بڑھ سکتی ہے، سکون نہیں آ سکتا۔ اس راستے پر چل پڑا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد اس کے دل کے اندر اضطراب تو پیدا ہو سکتا ہے، سامان تسکین نصیب نہیں ہو سکتا۔ آج ہم دیکھیں انسان بہت بلندی پر جا رہا ہے اور سامان تعیشات اس کے پاس بے شمار آ چکے ہیں، لیکن اگر پریشان ہے تو اس بات سے کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے، بے قراری دروازے پر ہی دستک نہیں دے رہی، بے قراری دل کے اندر آ چکی ہے، گھر کر چکی ہے۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں مقصد زندگی کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی نے تم کو پیدا کیا، موت اور زندگی کو اسی نے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔ پتہ چلا زندگی آزمائش کا نام ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ امتحان کا ہے۔ ہم یہاں پر ایگزام ہال کے اندر بیٹھے ہیں، یہ دنیا ہے کیا؟ یہ امتحان کی جگہ ہے کہ اس امتحان کی جگہ کے اندر آپ ذرا سوچیں۔ میں تھوڑا سا آپ کے ذہن کو مضمون سے قریب کرتے ہوئے میں عرض کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ آپ میں سے بہت سارے بچے تعلیم کے میدان کے اندر تب آزمائی کر رہے ہیں اور قسمت اپنی آزماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے ایگزام کا معاملہ دیکھا ہوگا، ایگزام ہال کا معاملہ دیکھا ہوگا۔ اگر 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے،
पेपर का, एग्जाम का सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, तो आप अगर उस एग्जाम हॉल के अंदर बैठ जाते हैं, आपने सवाल का पर्चा पढ़ लिया और फिर लिखना आपने शुरू किया, आप मगन है लिखने के अंदर, आप मगन है लिखने के अंदर। बास क्वेश्चन के जवाब के बारे में आपने सोचा इसे बाद में लिखूंगा, इसे बाद में लिख दूंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लूं, फिर एंड में इसको लिखूंगा। इतने में तो आवाज आती है टाइम इज ओवर। आप कहें सर 5 मिनट का, नहीं, आपका टाइम फिनिश हो चुका, पेपर आपके हाथ से छीन लिया जाएगा। अब वो बंदा जो एग्जाम हॉल के अंदर उस 3 घंटे की कद्र किया और उस 3 घंटे के अंदर अपने सारे पर्चे के जवाबात, सारे सवालात के जवाबात लिख लिए, तो अब उसके नतीजे का इंतजार उसे करना पड़ेगा, लेकिन उसका कल्ब मुतमईन होगा कि मैंने हर क्वेश्चन का जवाब इन टाइम दे दिया है। हमारी जिंदगी भी इस दुनिया के अंदर एग्जाम हॉल के अंदर है। हमारी जिंदगी का पीरियड भी जब कंप्लीट होने वाला होगा, हम कहेंगे मौत के फरिश्ते को करीब देखकर, परवरदिगार थोड़ी सी मोहलत दे दे, तो परवरदिगार फरमाएगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फी, क्या मैंने तुझे जिंदगी नहीं दी थी, उम्र नहीं दी थी, तूने नसीहत क्यों हासिल नहीं की? नो टाइम, टाइम इज ओवर, फिनिश। अब तुम्हें एक लम्हे का भी टाइम नहीं दिया जाएगा और मौत का आहनी पंजा अपनी गिरफ्त में ले लेगा, इंसान इस दुनिया से कुछ कर जाएगा। अब वही बंदा सक्सेस होगा जिसने अपनी लाइफ को उस काम के अंदर खर्च किया होगा जो पर्पस ऑफ लाइफ था, यानी इस दुनिया में उसने जिंदगी के मकसद को समझकर अगर नेकी की होगी तो वो सक्सेस होगा। और जो आज हमारी कौम, जिनका एक पैटर्न सेंटेंस है, चौराहे पर बैठने वाले, नुक्कड़ों पर बैठने वाले, ढाबों पर बैठने वाले, अगर मुसलमानों से पूछा जाए क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हैं। आपके पास करने से ही टाइम होगा। टाइम किसी के बाप की नहीं सुनता, वो तो खुद से पास होता ही चला जाता है, वो किसी का इंतजार नहीं करता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस कौम की निगाहों के अंदर टाइम की कोई अहमियत ना हो और टाइम पास कर रही हो, उस कौम को इज्जत और सरबुलंदी नसीब नहीं हुआ करती। आप जानते हैं अल्लाह वालों ने टाइम की कद्र की। कयामत में टाइम के बारे में पूछा जाएगा, बंदे तूने अपना वक्त किस काम के अंदर गुजारा, बता। वक्त भी मेरा दिया हुआ था, जिंदगी भी मेरी दी हुई थी, तुझे मैंने कुरान की शक्ल के अंदर एक टारगेट दे दिया था, तुझे एक किताब दे दी गई थी, तुझे क्या करना है ये मेरी किताब तुझे बताने वाली थी, कैसे करना है मेरा महबूब भेज दिया ताकि वो तुम्हें बताए कि तुम्हें किस तरह लाइफ गुजारनी है। लेकिन तुमने पर्पस ऑफ लाइफ ये समझा इंजॉय करो, ये इंजॉय की जगह नहीं थी। अगर कोई एग्जाम हॉल में जाकर के डांस करे तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। एग्जाम हॉल के अंदर तो सीरियस रहना होगा, पेपर की तैयारी करनी होगी, मेहनत करनी होगी, पेपर टाइम पर कंप्लीट करना होगा, तब जाकर के तुम नतीजे के अंदर कामयाबी हासिल कर सकोगे। आप जरा सोचो, अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया, मौत को इसलिए पैदा किया, जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि हम अच्छे काम करें, नेक अमाल करें। पर्पस ऑफ लाइफ ये है कि इस दुनिया में अच्छे काम करो ताकि जहां से आए हो वहां जब पलट करके जाओ तो तुम्हारी जिंदगी वहां की खुशगवार गुजर सके। हम यहां के लिए आए ही नहीं है। तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, इस दुनिया के लिए हम आए ही नहीं हैं। यह हमारा मुसाफिर खाना है, घर नहीं है। यह दुनिया मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाना किसको कहते हैं? आए जाएं, लोग आते हैं रुकते हैं चले जाते हैं, आते हैं रुकते हैं चले जाते हैं। मुसाफिर खाना किसी का परमानेंट ठिकाना नहीं होता। कल कुछ लोग थे चले गए, आज हम हैं, हम चले जाएंगे, फिर कुछ लोग आ जाएंगे। ये दुनिया मुसाफिर खाना है और हमने क्या समझ लिया, ये परमानेंट रेसिडेंस है हमारा, परमानेंट हमारे लिए रहने की जगह ना। यही सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले तो ये सोच बनाओ, ये फिक्र बनाओ कि हम जिस जमीन के ऊपर हैं, जिस दुनिया में, यहां हम परमानेंट रहने के लिए नहीं आए। ये पहले माइंड सेट करो। जब ये माइंड सेट हो जाएगा तो एक दूसरा सवाल दिमाग के अंदर आएगा, तो फिर परमानेंट कहां रहेंगे? अगर ये टेम्परेरी जगह है तो है कोई परमानेंट जगह? तो कुरान कहता है हां, अगर ईमान पर खात्मा हुआ तो जन्नत तुम्हारी परमानेंट जगह है, वो परमानेंट जगह है। आप जानते हैं
میں ایک آیت کریمہ پڑھ رہا تھا کل، رونگٹے کھڑے ہو گئے. آج کل لمبے لمبے ٹاور بن رہے ہیں اور بڑے اٹریکٹیو بن رہے ہیں. اس کی ایڈ آتی ہے، اس کے ریٹ بڑے زیادہ ہوتے ہیں، اور آدمی للچائی ہوئی نظر سے اس ٹاور کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس کے سب سے ٹاپ فلور پر رہتے ہوں گے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے سنیے. زمین کے اوپر گارڈن، زمین کے اوپر جتنے بھی پہاڑ اور زمین کے اوپر جتنی بھی یہ عالیشان عمارتیں ہیں، اے اللہ تو نے کیوں یہ سب بنانے کے لیے کہا، اور یہ کیوں بنی؟ یہ اتنا ڈیکوریشن زمین کے اوپر کیوں؟ اللہ فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. جو کچھ زمین کے اوپر ہم نے بنایا وہ ان کے لیے زینت کی چیز تھی، آنکھوں کو بھانے والی چیز، اٹریکشن والی چیز. لیکن یہی وہ چیز ہے جس چیز کے اندر انسان گم ہو کر، توجہ چاہوں گا جملے پر، چیزوں میں گم ہو کر چیزوں کو پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے. اب ہم اس کو امتحان میں لا ڈال رہے ہیں. بندے تو امتحان میں ہے، چیز سے محبت ہے کہ خدا سے تجھے محبت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ ان کشش والی چیزوں کی طرف مائل ہو کر اسے پانے کے لیے حرام کی طرف بڑھ جاتا ہے، حلال کی توجہ چھوڑ دیتا ہے، ٹوپی پہناتا ہے، لوگوں سے پیسے اینٹتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کی آسائش کی زندگی ہو جائے. پتہ چلا مقصد زندگی بھول گیا. مقصد زندگی یہ نہیں تھا کہ اس کو فلیٹ مل جائے، مقصد زندگی یہ نہیں تھا کہ اس کو محل مل جائے. تو پھر مقصد زندگی کیا ہے؟ مقصد زندگی یہ ہے کہ تو اپنی مرضی کی زندگی نہیں، خدا کی مرضی کی زندگی گزار. یہ ہے مقصد زندگی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا. دیکھیے لفظ بندگی پر میں آ رہا ہوں. یہاں بھی سوچ نے بڑا دھوکہ کھایا. ہم نے سوچا کہ بندگی صرف مسجد ہی کے اندر، بندگی صرف رمضان کے اندر، بندگی صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچ کر. بازار میں بندگی نہیں، پارکوں میں بندگی نہیں، تجارت میں بندگی نہیں. اللہ اس لیے پیدا کیا ہی نہیں کہ تم خالی مسجد کے مسلمان رہو. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح تم مسجد کے اندر مسلمان ہے اور میرا بندہ ہے، مسجد کے باہر بھی تو گندا بن کر کے نہیں، میرا بندہ بن کر کے تو رہے. ہمارا حال یہ ہے کہ بس 15 منٹ کے لیے بندہ بن جاتے، پھر گندے بن جاتے ہیں، پھر گندے بن جاتے ہیں. یہ پرپز آف کریشن نہیں ہے. پرپز آف لائف یہ ہے اس کے بندے بنو، اس طریقے کے بنو کہ وہی کھاؤ جو وہ کھلائے، وہی پیو جو وہ پلائے، وہی کرو جو وہ کرنے کا تمہیں حکم عطا فرماتا ہے. اسی لیے اللہ نے تمہیں یہاں پر پیدا فرمایا ہے. مقصد زندگی اللہ کی بندگی، اسی کی بات مانو، نفس کی بات نہیں. ہم کہتے ہیں ہم خدا کے بندے ہیں، مانتے نفس کی ہیں، مانتے شیطان کی ہیں، اور کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک غلام کو خریدا، اور پھر اس غلام سے آپ نے فرمایا کیا کھائے گا. بندے کے معنی بھی غلام ہی ہوتے ہیں، بندے کے معنی بھی غلام ہی ہوتے ہیں. انہوں نے ایک غلام خریدا. غلام سے پوچھا کیا کھاؤ گے؟ کہ مالک جو آپ کھلا دیں. کیا پہنے گا؟ مالک جو آپ پہنا دیں. اچھا آرام کہاں کرے گا؟ جہاں آپ سلا دیں. حضرت ابراہیم ابن ادہم رونے لگے. غلام نے ڈر کر کے پوچھ لیا کہ حضور کہیں میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی جس سے آپ کا دل دکھا؟ کہا نہیں، مجھے تجھ سے بندگی سمجھ میں آئی. تم میرا غلام ہو کر میری مرضی کا اتنا خیال رکھتا ہے، میں خدا کا بندہ ہو کر خدا کی مرضی کی فکر نہیں کرتا. ہم نے کبھی خدا کی مرضی جاننے کی کوشش کی؟
ہم تو بیوی کی مرضی دیکھتے ہیں، دوست کی مرضی دیکھتے ہیں، فلاں کی مرضی دیکھتے ہیں، کبھی اس خدا کی مرضی بھی ہم نے دیکھنے کی کوشش کی جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں روزی دے رہا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی؟ کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی اسے کیا پسند ہے؟ نہیں نہیں نہیں، معاذ اللہ ہمارا حال تو یہ ہے، جو اسے پسند وہ ہمیں ناپسند، اور جو اسے ناپسند وہ ہمیں پسند۔ پکچر دیکھنا اسے ناپسند، مسلمانوں کو پسند۔ گندی پکچریں دیکھنا اس کو ناپسند، مسلمانوں کو پسند۔ ٹائم پاس کرنا اس کو ناپسند، مسلمان کو پسند۔ عیاشی کرنا اس کو ناپسند، مسلمان کو پسند۔ جوا کھیلنا اسے ناپسند، مسلمان کو پسند۔ حیرت کی بات تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں اور خدا کی پسند کی فکر ہی نہیں ہے۔ اور جو خدا کی پسند کا خیال کرے اور اس کی پسند کے مطابق زندگی گزارے تو جنت میں اللہ یہ نہیں فرمائے گا کہ بندے یہاں بھی میری پسند، نہیں، تو ٹیمپریری جگہ پر جا کر میری پسند کا اتنا خیال کیا کہ دنیا میں جیتا تھا تو ہمیشہ سوچتا تھا میرے رب کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، سجدہ اچھا لگتا ہے، چلو میں سجدہ کر لیتا ہوں۔ میرے رب کو کیا اچھا لگتا ہے؟ غریبوں کی مدد اچھا لگتا ہے، چلو میں یہ کر لیتا ہوں۔ میرے رب کو تلاوت اچھی لگتی ہے، چلو میں یہ کر لیتا ہوں۔ میرے رب کو زکوٰۃ دینا اچھا لگتا ہے، چلو میں یہ کر لیتا ہوں۔ میرے رب کو غریبوں کی مدد کرنا، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنا اچھا لگتا ہے، چلو میں یہ کر لیتا ہوں۔ ایک بندہ جب پوری زندگی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی پسند کا خیال کرتا ہے، ٹیمپریری جگہ پر توجہ چاہوں گا، یہ دنیا ہماری ٹیمپریری جگہ ہے، یہاں رہتے ہوئے بندہ جب اللہ کی پسند کا خیال کرتا ہے تو اللہ جب پرماننٹ والی جگہ پہ بھیجے گا نا جنت میں، تو وہاں فرمائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ بندے دنیا میں تو نے میری خوشی کا خیال کیا، اب آج جنت میں تیری ہی خوشی چلے گی، جو تو چاہے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ دنیا میں تو محنت کرنی پڑتی تھی، یہاں کچھ بھی نہیں، تو سوچ میں تیرے سامنے رکھ دوں گا، تو سوچ، وہاں بندہ سوچے گا اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور کوئی محنت نہیں، کوئی محنت نہیں۔ کتنا کم عقل ہے مسلمان، قرآن پر ایمان رکھتا ہے لیکن قرآن کی مانتا نہیں ہے، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے لیکن حضور کی مانتا نہیں ہے، اللہ کو رب مانتا ہے لیکن اللہ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں اللہ کی بات ماننے کے لیے آئے۔ مجھے یاد ہے ایک شخص میرے پاس ایک لمبا سفر کر کے 1500 کلومیٹر کا کم و بیش سفر کر کے میرے پاس آیا، یا 2000 کلومیٹر کا، صرف چند لمحے اس کو مجھ سے ملنے تھے اور ایک ہی سوال اس کو کرنا تھا۔ بہت اللہ نے اسے دولت کے اعتبار سے نوازا ہے، ایک سوال پوچھنے کے لیے صرف میرے پاس آیا تھا۔ جمعہ کی نماز کے بعد آئے وہ حجرے میں اور کہا حضور مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہ یہ بتائیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ وہی سوال۔ میں نے کہا ایک ہی جملے میں جواب دیتا ہوں، ہم اس دنیا میں اس لیے آئے کہ ہماری آخرت کو ہم بہتر کر سکیں، اس دنیا کو بنانے کے لیے اس دنیا میں ہم کو بھیجا گیا۔ اب عقل مند انسان وہ ہے جہاں پرماننٹ رہنا ہے، اس دنیا میں رہ کر کے وہاں کی تیاری کرے، وہ وہاں کی فکر کرے۔ اب آئیے جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، یہ زمین کے اوپر جو چیزیں اللہ نے زینت بنائی آزمائش کے لیے، اور پھر ان زینت والی چیزوں کو کتنا اچھے انداز سے سمجھا دیا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو زمین کے اوپر زینت کی چیزیں نا سب کو میں پلین کر دوں گا، مٹی ختم، کوئی چیز نہیں رہے گی۔ ارے تو کہاں جا رہا ہے بندہ؟ وہ چیز جسے پروردگار ختم کر دے گا اس کی کشش میں تو جا رہا ہے، اور جنت بھی کیا ختم ہوگی؟ تو اللہ فرماتا نہیں خالدین فیہا ابدا، اس میں تو ہمیشہ رہے، ختم ہونے والی چیز نہیں۔ یہاں ایک بات عرض کروں، ایک صاحب نے بہت خوبصورت بنگلو بنایا، بہت خوبصورت۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی بہت اچھا بنگلو بنا لے تو چاہے گا کہ ہر کوئی آئے اور تعریف کر کے جائے۔ کرٹن بھی بڑے اچھے، فرنیچر بھی بڑا زبردست، سب کچھ بہت ویل سیٹ۔
دعوت کی، لوگ آئے، ہر کوئی تعریف کر رہا ہے کیا میچنگ کا کلر ہے، کیا پی یو پی ہے، کیا ڈیکوریشن ہے، کیا لائٹنگ ہے، کیا نل ہے، سب تعریف کرتے کرتے ماشاءاللہ گئے، کھائے پیے اور چلے گئے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنے علاقے میں ایک بزرگ رہتے ہیں اللہ والے، ذرا ان کو بھی بلا لیا جائے، ان کے قدم پڑ جائیں تو اور اچھا ہو۔ گیا بلانے کے لیے، بس یہ آخری بات میں عرض کر دوں، گیا بلانے کے لیے، تشریف لائے، قدم رکھا انہوں نے بنگلے کے اندر، دیکھا، کہا بیٹا جاؤ اب۔ تو بنگلے والے نے کہا حضور کیا آپ کو میرا گھر اچھا نہیں لگا؟ جیسے کہ انہوں نے کوئی تعریف نہیں کی نا، تو اسے گھبراہٹ ہوئی کہ کیا اچھا نہیں لگا؟ تو اس نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ گھر اچھا نہیں لگا آپ کو، کوئی کمی ہے اس کے اندر؟ وہ تو آپ بتا دیں۔ کہا بیٹے اس گھر میں جو بھی رہے گا مر جائے گا۔ پڑھا لکھا تھا نا، بنگلہ تو معمولی آدمی نہیں بناتا نا، تھوڑی سی سوجھ بوجھ بھی ہوتی ہے۔ مسکرایا، کہا حضرت یہ تخصیص میرے لیے تھوڑی ہے کہ بنگلے میں رہنے والا ہی مرے گا، فلیٹ میں رہنے والے بھی مرتے ہیں، جھوپڑی میں رہنے والے بھی مرتے ہیں، آدمی کی موت جب آئے گی تب تو سب نے مرنا ہی ہے۔ کسی بھی گھر میں رہے آدمی، بنگلے میں رہے کہ فلیٹ میں رہے، تو آپ نے فرمایا اس گھر میں رہنے والے مریں گے، یقیناً جب موت آئے گی تو سب مریں گے، کوئی باقی تو رہنے والا نہیں۔ کیا کوئی گھر ایسا بھی ہے جہاں آدمی مرے گا نہیں؟ اب یہ سوال اس اللہ والے سے اس نے پوچھا، اللہ والے تھے نا، قرآن پر نظر تھی، کہا بیٹا میں یہی چاہتا تھا کہ تو یہ سوال پوچھ اور میں تجھے جواب دوں، کوئی ایسا بھی گھر ہے جہاں کوئی مرے گا نہیں؟ بزرگ فرماتے ہاں تو نے قرآن نہیں پڑھا، وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر وہ گھر ہے جہاں انسان ہمیشہ زندہ رہے گا، وہاں موت ہے ہی نہیں، وہاں موت ہے ہی نہیں۔ تو اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد عیش و عشرت، موج مستی، عیاشی اور گناہ ہے ہی نہیں، وہ کام یہاں ہم نے کرنے ہیں جن کام کے کرنے کے بعد ہماری آخرت اچھی ہو جائے، وہاں کی زندگی سنور جائے۔ تو کیا یہاں اچھے مکان نہیں خرید سکتے؟ کیا یہاں اچھے بنگلوں میں نہیں رہتے؟ بالکل رہو، بالکل رہو، اچھے مکان خریدو، سب کچھ کرو، اچھی گاڑیاں بھی خریدو، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہیں کے لیے سب کچھ مت کرو، وہاں کے لیے بھی کچھ کرو، وہاں کے لیے بھی کرو۔ یہاں تو کوئی بھی ساتھ دے دے گا، وہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا، بلکہ سن لو تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ لائے ہیں کہ کل بروز قیامت حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے اعمال نامے کو میزان پر تولا جائے گا تو نیکیاں اور گناہ دونوں اکول ہو جائیں گے، دونوں اکول۔ اللہ فرمائے گا اے خاتون ایک نیکی لے کر کیا، تیری بخشش ہو جائے گی۔ اب اس خاتون کے دل میں فوراً بیٹے کی یاد تڑپائے گی، میرا بیٹا مجھے بہت چاہتا تھا، میرے سر میں درد ہوتا تھا تو وہ رات بھر تڑپتا رہتا تھا، میرا سر دباتا تھا، ٹیبلٹ لاتا تھا، میرا بڑا خیال کرتا تھا، دنیا میں مجھے ذرہ برابر بھی میرے بیٹے نے تکلیف نہیں دی، چلو آج میدان محشر میں میرے بیٹے کو تلاش کر لوں، کہیں میرا بیٹا مل جائے تو میرا بیٹا ضرور مجھے ایک نیکی آج دے دے گا تو میری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کا نظام اس بے حساب انسانوں کے ہجوم میں ماں تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہے، بیٹا مل جاتا ہے، بیٹے کو ماں دیکھ کر کے کہتی میرے لگتے جگر، تیری ماں کا مقدمہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہوا اور تیری ماں کے نیکی اور اعمال نامے جب تولے گئے تو نیکی اور گناہ دونوں اکول ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک نیکی لے کر کیا تیری بخشش کر دوں گا، تو میرے بیٹے مجھے ایک نیکی دے دے، تیری ماں جنت میں چلی جائے گی۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے آگے کا، ماں کہتی ہے میرے بیٹے میں 9 مہینے تک تجھے اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھی، ایک نیکی دے دے، ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بیٹے 2 سال تک میں نے تجھے دودھ پلایا، ایک نیکی دے دے، تیری ماں جنت میں چلی جائے گی، ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی میرے بیٹے تو جب نجاست کرتا تھا میں تیری نجاستوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی تھی، تجھے نہلاتی تھی، دھلاتی تھی، تجھے بڑا کرنے کے اندر میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بیٹا ایک نیکی دے دے، تیری ماں جنت میں چلی جائے گی، ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت کعب فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس بیٹے کے لیے ماں باپ حلال و حرام نہیں دیکھتے
وہ بیٹا بھی قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو تمہارے اعمال کام آئیں گے، تمہاری نیکیاں کام آئیں گی۔ اس لیے تم دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرو تاکہ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں تمہاری نجات کا سامان بن سکیں۔ تو مقصد حیات